الرحیم۔ کچھ علمی بات تھی۔ علمی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، جب سعودی عرب کا وجود نہیں تھا، ملک نہیں بنا تھا، اس سے پہلے تھے خلافت عثمانیہ والے، اور خلافت عثمانیہ والے یہ ترکی لوگ ہیں نا، جو ملک ترک جو ہے، ترکی ملک، یہ ان کی حکومت تھی 3 بر اعظم پر۔ کتنے بر اعظم ہیں اس وقت؟ نہیں، ٹوٹل کتنے بر اعظم؟ 7 بر اعظم ہیں، تو 3 بر اعظم پر ان کی حکومت تھی۔ اس دور میں جو جنت البقیع اور جنت معلیٰ، یہ دونوں قبرستان جتنے بھی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس وقت میں پوری دنیا میں جو اللہ کے ولی ہوتے تھے، نبی ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، ان کی قبروں پر مزار بناتے تھے، گنبد بناتے تھے، لوگ آئیں ان کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ جائیں، تلاوت کریں قرآن پاک کی۔ تو یہ میری بات غور سے سنیے اور مجھے بتانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ اس وقت میں یہ بنائے جاتے تھے، لیکن یہ جو مزار بنانا ہے، گنبد بنانا ہے، قبر کے اوپر تعویذ بنانا ہے، یہ کس نے شروع کیا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ کب شروع ہوا، کس سال میں شروع ہوا، کس اہل سنت عالم نے پہلے اجازت دی بنا دو، یہ نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ میں نے بڑوں سے بحث کی کہ یار یہ مزار پر تعویذ کے چادریں یہ کب شروع ہوا تھا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پڑھ رہا تھا کہ شاید خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے تو ان کے جو مجاور تھے اس وقت، انہوں نے آپ کو وہ چادر دی جو قبر کے اوپر تھی اور 1 سال پڑی رہی تھی، 1 سال پڑی رہی تھی، وہ ان کو تبرکن دی کہ آپ کی نظر کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک چادر اسی ولی اللہ کی قبر پر ڈالی جاتی تو 1 سال کے بعد جب پرانی ہو جاتی کسی کو دے دی تھی، تبرکن دے دی جاتی تھی، جس کا مطلب مجدد الفسانی کے دور میں بھی ایسا تھا۔ لیکن یہ شروع کب ہوا یہ نہیں سمجھ آتی، کس نے شروع کیا کہ مزار پر ہم گنبد بنا دیں، تعویذ بنا دیں، پکی قبریں ایسے کر کے کر دیں، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اب بغیر سمجھ میں آگے، کیونکہ ہمارے علم کے مطابق، جو ہمارا علم ہے اس کے مطابق سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لحد بنائی گئی، قبر بنائی گئی، اس پر کچھ اینٹیں نصب کی گئی ہیں اور آپ کی قبر زمین سے 1 بالش بلند ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث 2170۔ حضور کی قبر کتنی ہے؟ اب اس سے اوپر اس سے نیچے جو رکھے گا بدعت ہے۔ سنت کیا ہے؟ میرے نبی نے ایک لمٹ بتا دی، 1 گٹھ قبر جو ہے، یعنی زمین میں ڈیڈ باڈی ڈال کر، جسم ڈال کر، مردے کو ڈال کر، میت کو ڈال کر، اور اوپر سلیبیں لگا کر پھر جتنی مٹی ڈالنی ہے وہ 1 گٹھ ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے قبرستانوں میں کتنی مٹی پڑی ہے؟ یہ سب بدعت ہے، خلاف سنت ہے، یہ سب بدعت ہے، خلاف سنت ہے، لیکن کوئی نہیں مڑے گا۔ بعض کا رواج ایسا پڑ جاتا ہے کہ آپ کو اپنی قبر بچانے کے لیے اسے بلند کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے اور ساتھ والی قبریں ایسے کر کے اندر آ جائیں گے، اس لیے آپ کو اوپر کرنا پڑتا ہے، ورنہ قبر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 گٹھ ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ جو بناتا ہے خلاف سنت ہے، بدعت ہے۔ دوسری بات، اوپر کچی مٹی ہونی چاہیے، پتھر وغیرہ نہیں ہونے چاہیے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نیچے والا کچا ہونا چاہیے، اوپر پکا بنا سکتے ہیں، کیونکہ نیچے والی قبر جو ہے وہ کچی ہونی چاہیے۔ نیچے والی قبر جو ہم پختہ بناتے ہیں، اینٹیں لگاتے ہیں، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ قبر کی زمین اپنی طاقت کھو چکی ہے۔ اگر ہم وہ پکی اینٹیں نہیں لگائیں گے، اوپر سلیبیں رکھیں گے، وہ گر جائیں گے۔ کھود کر زمین کی طاقت ختم ہو جاتی۔ آپ کوئی سندھ کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں جو گئے نے ریت ٹیلے، انہیں جا کے قبر کو تو بڑی سونی نکلے گی۔ وہ تمہیں جڑا نا سلیبر رکھو، اتنے مٹی پاؤ، ٹنا کچھ نہیں ہوئے گا، جو پکی ہے۔ عرب کی ایسے ہی مٹی ہے، سخت مٹی۔ ہماری یہ جتنے قبرستان میں مٹی ہے یہ ختم ہو چکی، جان ہی نہیں رہی۔
جیسے ایک جگہ پر آپ کا آپریشن کیا جائے نا، وہاں پر آپ ٹانکے لگوا لیں گے لیکن وہ جگہ کمزور رہے گی ساری زندگی، وہ ایسی نہیں رہے گی ایک دفعہ. اس لیے کبھی بھی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ ٹھڈ نہیں بڑھوانے، زیادہ چیزاں سٹچنگ نہیں کرانی، کوشش کرنی. پھر واپس آتا ہوں. پہلی بات کہ کس نے یہ قبروں پر گنبد بنائے، تویز بنائے، کوئی معلوم نہیں، تاریخ نہیں معلوم، پہلی بات. نمبر 2، بن گئے، ہم نے ڈھائے نہیں، اس لیے کہ قبریں کس کی ہے؟ نبیوں کی ہیں. کبھی کس کی ہے؟ اولیاء کرام کی ہے. قبر کس کی ہے؟ سیدہ فاطمہ کی ہے. قبر کس کی ہے؟ حضرت علی کی ہے، یا کہتے ہیں حضرت حسن حسین، جو بھی جن کی بھی، امام جعفر باقر، جتنے بھی 10,000 صحابہ جنت البقیع میں ہم نے قبریں نہیں ڈھائیں. میرے نزدیک جو بنو عباس کا دور تھا، اس کے دور میں ایک جو تھی خلافت فاطمیہ نکلی تھی. خلافت فاطمیہ شیعوں کی تھی. خلافت فاطمیہ کا جو آخری سپہ سالار تھا وہ سنی تھا. اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی. ان کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا، صلاح الدین ایوبی اہل سنت تھا، اس کو بنایا تھا سپہ سالار، جس نے جا کر وہ سب کچھ کیا کہتے ہیں بیت المقدس میں سے قبضہ کیا تھا. جا کر سے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اکٹھا مل کر جو ہے نا اس نے مارا تھا. کہ بات سمجھ میں آئی نا؟ خلافت فاطمیہ کن کی تھی؟ شیعوں کی تھی. میرے نزدیک اس دور میں یہ بنی ہے. جو جامع ازہر ہے یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، فاطمی دور میں بنا ہے. مصر میں جامع ازہر انہی کا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے میرے نزدیک یہ قبروں پر جتنے کام کیے گئے نا یہ ان کے ہیں. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں چاچا ابو طالب کا بھی مزار بنا ہوا تھا. حالانکہ ہمارے نزدیک وہ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن اس کا مزار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بنایا گیا تھا قبرستان جنت البقیع جنت معلیٰ میں، وہ فاطمی خلافت میں بنا ہے. لیکن جب بن گیا ہم نے ڈھایا نہیں ہے، ہم نے ڈھائے نہیں ہے. ہم نے کہا نہیں، ہم نے ڈھانا نہیں، بلڈوزر نہیں چلانے یار، تکلیف نہیں دینی. ہم نے اس لیے ان کو ڈھایا نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جائز ہے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا یہ سنت کے مطابق ہے، لیکن ہم نے ڈھائے نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، ہم اس کو ایک ریگولرائز کر دیتے ہیں، قانون بنا دیتے ہیں کہ جو ولی کی قبر ہونا اس کے اوپر ایک چادر اس وقت تک پڑی رہے گی جب تک وہ پھٹ نہیں جاتی. ایک چادر، یہ چادر لے اندر جو آج نہیں سی. دوسری بات، پہلی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ حضور کے دور میں قبروں پر کوئی گنبد نہیں ہوتا تھا، پکی قبریں نہیں ہوتی تھیں. کب بنائی گئی معلوم نہیں، لیکن میرا تجربہ کیا کہتا ہے کہ فاطمی دور جو بنو عباس کے دور میں تھا، وہ شیعوں کا دور تھا، اس دور میں بنی. ٹھیک ہے؟ تیسری بات، خلافت عثمانیہ جب آئی ان اللہ کے بندوں نے ڈھایا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ڈھائی کہ قبریں نبیوں کی قبریں ہوں، امام کی قبریں ہوں، صحابہ کرام کی، سیدہ فاطمہ کی، وہ ڈھائی نہیں. وگرنہ قبر کتنی ہونی چاہیے؟ ایک گٹ. ایک گٹ قبر. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی قبر انور ایک گٹ. اب جتنا مرضی جواز پیش کرے وہ اپنی جگہ پر ہے. اگر کوئی کہے جی حضور جو تھے وہ سیدہ عائشہ کے ایک حجرے میں تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ایک عمارت بنائے گی، اس کے بعد بھی، لیکن وہ نبی ہیں، اس کا جواز نہ پیش کریں. اس کا جواز نہ پیش کریں کہ ہم اس لیے کہتے ہیں اوپر گنبد بن سکتا ہے. اس کا جواز پیش نہیں کرنا چاہیے. اور کسی سے پوچھ لیا جائے کہ اگر قبریں جو اولیاء کرام کی قبر ہو اس پر گنبد نہ بنایا جائے تو ولی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اگر نہ بنایا جائے جائز ہے؟ کہنے کہ جائز ہے تو نہ بناؤ. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا نا، کمائی ہے. اب مندروں کی طرح مزاروں کی کمائی چلتی ہے. وہی سٹائل سارے یہاں پر ہم نے رکھ دی. بابوں کے پاس جانے، جمعراتیں لگانی، سارا کچھ کرنا. آپ اس کے خلاف بولیں گے سارے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ان کے دل میں یہ محبت بڑھ گئی ہوئی ہے کہ نہیں بابوں کا دین سے تعلق ہے، تیرا دین سے تعلق نہیں. جب تیرا دین سے تعلق ہو اس کو مزار پہ جانے کی اجازت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ مدد وہ پکارے جسے حدیث کا علم ہو، جسے معلوم ہو کس حدیث کے مطابق پکار رہا ہے اور ہمارا قانون اصول کیا ہے. ادروائز عام بندے کو اجازت نہیں دینی چاہیے، وہ شرک کر جائے گا. وہ کیا سمجھ کر پکار رہا ہے پوچھنا چاہیے، امتحان لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات میں نے کیا بتائی؟
حضور کی قبر پہلے کچی ہوا کرتی تھی, اوپر گنبد اور مزار نہیں ہوتے تھے. کس نے بنائے؟ خلافت فاطمیہ میں, شیعوں نے بنائے خلافت فاطمیہ میں. اور ہم نے ڈھائے نہیں. کیوں؟ وہ قبریں مقدس ہستیوں کی تھی, اس لیے ہم نے ڈھائے نہیں. اس کے بعد قبر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 گٹ کچی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. چادر کیا کہتے ہیں کتنی دیر پڑی رہنی چاہیے قبر پر اوپر؟ جب تک پھٹ نہ جائے. چادر 1 ہونی چاہیے اور اتنی دیر تک پڑی رہنی جب تک پھٹ نہ جائے. جب سعودی عرب کی حکومت آئی, ٹھیک ہے جی, تو سب سے پہلے 1806 عیسوی میں 1221, ٹھیک ہے, وہاں پر جو تھے جب مدینے پر قابض ہوئے تو انہوں نے مزار ڈھائے پہلے اس دور میں. پھر آل سعود کی دوبارہ حکومت کے بعد 8 شوال, اب کتنی آج کتنی ہے شوال کی؟ 4. 8 شوال 1344 ہجری, یہ کون سا چل رہا ہے؟ 1447. آج سے 103 سال پہلے اسی مہینے میں 8 شوال کو انہوں نے یہ سارے گنبد مسمار کر دیے تھے. سارے گنبد مسمار کر دیے تھے کنہوں نے؟ وہابیوں نے. جنت البقیع اور جنت مولا کے سارے گنبد ہٹ مار دیے, مٹی بھی برابر. اب میں دیکھتا ہوں آج کل جب جاتے ہیں نا تو انہوں نے 1 گٹ کر دی مٹی, پہلے نہیں تھی, اب اتنی کر دی ہے. شاید ان کو سمجھ آ رہی کہ ہم نے سے کچھ کرنا ہے. وہ ثقافت کا کوئی بنائیں گے نا طریق کا, تو وہ بنانا شروع ہو گیا, ورنہ اینڈ پدری. کیونکہ ایک دفعہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ان کا جو متبع یا مولوی یا جو اردو بولنے والا دیوبندی تھا, میں نے اسے کہا تو کہنا نہیں قبریں اونچی نہیں ہونی چاہیے. تو میں ہونی کی نہیں چاہیے, اینی ہونی چاہیے, اونی تو کرو. تاڑی قبریں تو اونیاں بھی نہیں گیا, اگر 1 گٹ ہے تو اتنی تو کرو. زیر زمین کو کر دی ہیں, زمین کے ساتھ کو لگا دی, پتری کو کر دیتی ہے نا, اٹ رکھ دیتے تھوڑی جی, گیٹا رکھ دیتا جی. جواب کوئی نہیں تھا ان کے پاس. اب لیکن وہ کر رہے ہیں. اس لیے شوال کے مہینے میں 103 سال پہلے یہ سارے بلڈوز کیے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچ گیا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچ گیا تھا, لیکن باقی سارے یہ بلڈوز کر دیے گئے تھے ان کے نزدیک, کیونکہ یہ مزارت شرک کی جگہ تھے, ہمارے نزدیک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مزارت اللہ کے ولیوں کی قبریں ہیں, قبر پر شرک نہیں ہوتا. جاہل کوئی ہو تو علیحدہ بات ہے, وگرنہ عرس پر جانے کا مطلب ہوتا ہے وہاں جا کر قرآن خوانی کرنا, ان کے لیے سال ثواب کرنا, سال میں 1 مرتبہ قبر کی زیارت کرنا اور وہاں غریبوں کو کھانا کھلانا. یہ مقصد عرس کا تھا. عرس کا کیا مطلب تھا؟ ہاں جی, عرس کا کیا مطلب تھا؟ غریبوں کو کھانا کھلانا. جی, اور عرس کا کیا مطلب؟ سال میں 1 دفعہ قبر پہ جانا, شاباش, ان کے لیے دعا اور خیر کرنا, جی, غریبوں کو کھانا کھلانا. بس ہے نہیں. عرس کا مطلب ہے سال میں 1 مرتبہ اپنے پیر و مرشد کی قبر کی زیارت کرنا, وہاں پر ان کے لیے سال ثواب کرنا, اور وہاں غریب ہوں تو کھانا کھلانا. اگر نشئی ہوں تو پھر نہیں کھوانا, کیونکہ حدیث پاک کے مطابق حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں, اس لیے ہمیشہ نیک لوگوں کو کھانا کھلائیں. حدیث پر عمل ہوگا, نشیوں کو کھانا کھلانا حدیث پر عمل نہیں ہوگا. اور جنہوں کے تعلق نشیاں دے نال ہوندے جو بھلائی کہندے جے, کیا انہیں روٹی کھانا نہیں فرق پے گا؟ پتہ ہوندا نا نشئی بیٹھے نے ساڈے بھرا ہی, کیونکہ میں کئی دفعہ چیز بوسٹ کی نا تو نال ہی پہن گئی تو نشئی نہیں ہوندے, وہ انسان نہیں ہوندے, انہوں نے نہیں کر. میں کہ یار حدیث کے مطابق تو متقی لوگوں نے کھواؤں گے, اگر یہی کردا رہے ساڈا رزق ضائع جائے گا. انہوں ٹیکے لوا کے انہوں صحیح کرواؤ, ان کو ٹھیک کرواؤ, کیونکہ ان کا حل کوئی نہیں ہے. چائنا نے کیا کیا تھا, انہیں سارے نشئی پا کے نا جہاز سارے ڈوب چھڑے سن, کہتے ہیں یہ وقت کا ضیاع ہے, انہیں مارتا جانا چاہیے. اس دور میں بھی کیا ہے, اس حکومت نے بھی کیا ہے, بڑے نشئی مارے نے. اس دور اس حکومت نے بڑے نشئی مارے نے, انہوں کا حل کوئی نہیں سی. بڑے ڈاکو مارے نے, چور مارے نے, پاویں غلط مارے نے, انہیں کہا حل کوئی نہیں, حل کرنا چاہیے. انہیں کہا مار دیو پھڑ کے. چلیں,
तो मैंने जहाँ तक आपको समझाया कि आज से 103 साल पहले जन्नतुल बकी और जन्नत मुअल्ला को बुलडोज़ किया गया उस वक़्त, और से लेकर ये शिये जो है ना 8 शवाल को ना एक इश्तहार लगाते हैं कि योम इनहदा में जन्नतुल बकी, कि जन्नतुल बकी का तोड़न का देखो। और उन्होंने किसी का मसला नहीं होंदा, सिर्फ होंदा है सईदा फातिमा दी सरकार की बेटी की कबर देखो रुल गई है, कबर रुल गई है। उन्होंने अपना उल्लू सीधा करना होंदा सईदा फातिमा के नाम के उत्ते, ठीक है। असीं कहने कबर एक इन्नी कर दो बस, ठीक है, लेकिन ढाण का दसना असीं नहीं ढाया, अहले सुन्नत नहीं ढाए। अहले सुन्नत ने ना बनाए ने ना ढाए ने, बाद चो फिर उन्होंने कानून बनाता कि यार जायज़ ने कि अगर इंज कर लिता जाए, लेकिन वो कानून बनाना जिन्ने कानून इन्होंने बनाए ने भाई साहब, जिन्ने कानून इन्होंने बनाए ने उन्होंने बस एक कानून मैंने चंगा लगता, बाकी नहीं। जिहड़ा पीरी मरीदी का कानून बनाया पूरे पाकिस्तान में पीरी मरीदी का असूल ही कोई नहीं है। आंदे ने किसी को मैं ही तुहानूं शर्तां दसदा ना, पीर दी 4 शर्तां ने पूरे पाकिस्तान नहीं। मिलाद ते कानून बनाया, की हो रहा मिलाद के नां ते, ठीक है। इसाले सवाब का कानून बनाया, कुलचे आलम तीजे 10 बजे रोटियां किन्ने ने खादियां। शबे बरात मराज शरीफ असीं पटाखे चलाते रह गए। दम दरूद तवीद अगे कितने जा रहे हैं, पीरी मरीदी की रूह ही मुक गई। जिन्ने कानून सारे उन्होंने बनाए ना, उर्स का ले लो तो की हो रहा, जेड़े कानून बनाए पहले कानून बनाने तो पहले ठीक अच्छा बनाना है, इंप्लीमेंटेशन भी करानी चाहिए है कि भाई इत्थे ऐ होना चाहिए। एक कानून मैंने अच्छा लगा तकलीद का, कि तकलीद एक दी करनी चाहिए, यह मैंने अच्छा लगा सी, क्योंकि वो बदों डैमेज होने नाल बड़ा नुकसान होया, बहुत नुकसान होया। और जिहड़ियां चीज़ां सानूं करनियां चाहिए उसी कीतियां नहीं गईयां। इसलिए जिहड़ा मैं तुहानूं समझाता कि 8 शवाल नूं इस साल मनाया जाता है कि बे ढाण वाले ने, यह मनाते असीं नहीं मनाते, शिये मनाते। असीं तो कहते हैं कि यार कबरां सोहणियां होणियां चाहिए, पता होना चाहिए यार ये साडे वड्डे दी कबर, सईदा फातिमा की कबर होई सी, उहदे कोल खलोईए ताकि वो थल्लियों जिहड़ा नूर निकल के साडे सीने च आए ना, साडे कदमां दे नाल ते नहीं आना। मगर कि असीं अपने नबी की कबर के कोल खलोईए, इस तरह करिए साडा दिल करदा ना, क्योंकि इन्हां दी कबरां देख के फर्ज करो यह पता ही नहीं सानूं सलाउद्दीन अय्यूबी की कबर है, फर्ज करो सानूं पता ही नहीं, सानूं किस तरह मज़ा आएगा। एक सहाबी की कबर होए, अच्छा की है अब्दुल्ला बिन रवाहा ने, किहड़े सन यार, फटाफट कढ़िए उहदा ते इंज करके पढ़ी, अच्छा वो सनी एक दी हिस्टरी पढ़ी असीं, सानूं मज़ा आए। वो कबरां देख के दिल ही नहीं करता उत्थे जाण ते। दूसरी गल मैं हसदा वां कई दफ़ा, कहते हैं ना कि कब्रों से फैज़ मिलता है, तो मैं हंस के कई दफ़ा कहना, मैं कहा जन्नतुल बकी जाके लैके दखाओ उत्थे मिलता नहीं, मिलना है लैन वाला कोई नहीं ना, क्योंकि यह जिहड़ा साडा पाकिस्तानी फैज़ है ना, वो रोशनियां का फैज़ है, बल्बां का फैज़ है। यह चका चौंध की कहता है पत्थर लाने का काम है ना, वह फैज़ है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ रूहानी फैज़ वो घट जे, दीगर मिलावटां ज़्यादा ने फैज़ विच, दूसरे जिहड़े ना घट है। ਉਹਦੇ बाद जो हजूर अलैहिस्सलाम का गुंबद वो नहीं ढाया गया, वो नहीं ढाया गया। क्यों? जो गुंबद ढाण की वारी आई ना तो लोगों की थरथली मच गई। सरकार का गुंबद बड़े टची सन, उन्होंने भी गौर फिक्र किया, ढा तो बाकी सारे दिते सन, ढाना उन्होंने वो भी सी, तो उन्होंने करिए कि उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान पूरे ना दुनिया इस्लाम के मुफ्ती बुलाओ, मौलवी बनाओ, तो उन्होंने को मशवरा लो। इतों भी गए सन, हिंदुस्तान भी गए सन, साढ़े वालों गए सन शेखुल इस्लाम शबीर अहमद उस्मानी साहब, शबीर अहमद उस्मानी साहब देवबंदी सन, यह गए सन, उन्होंने वहाबियों नाल मुनाजरा करने वास्ते, ठीक है जी। उन्होंने 3 को सवाल सन। पहला सवाल उहदा यह सी कि 4 इमामों के फ़रोई इख्तलाफ में हम तशद्दुद नहीं करते, लेकिन असल तौहीद और कुरान और हदीस की इत्तबा से कोई ताकत हमें लग नहीं कर सकती, हाँ दुनिया राज़ी हो या नाराज़ी हो। पहला सवाल क्या सी कि असीं मानने आ 4 आइमां नूं मानने आ, लेकिन असीं रहना कुरान और सुन्नत है, जिवें वो कुरान और सुन्नत नहीं है, मतलब ऐसी वो मुशरक ने, तो असीं रहना कुरान और सुन्नत है, भावें दुनिया राज़ी होए तो ना होए, ठीक है जी। इसका जवाब शबीर अहमद उस्मानी साहब ने दिता। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के तमाम अहले सुन्नत उलमा पूरी बसीरत के साथ, बसारत नहीं बसीरत, अंदर दे नूर दे नाल मुँह के आगे हाथ रखते हैं,
جب بھی آپ نے منہ کھولنا ہے ہاتھ رکھنا ہے، بصیرت کے ساتھ واضح کیا کہ اللہ اور نبی کی اتباع پر پورا زور صرف کرنا چاہیے، اسی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں، اور رسول اللہ کی اتباع میں ہی کامیابی ہے۔ لیکن قرآن و سنت کو سمجھنا ہر کس و ناقص کے لیے کیا کہتے ہیں نا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ سمجھ سکے، ہر بندہ طاقت نہیں رکھ سکتا اس کے لیے بڑا نا ٹھوس اور اجتہادی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا مثال دیکھو، حضور نے اپنے منہ بولے بیٹے سیدنا زید کی بیوی سیدہ زینب سے نکاح فرمایا، اپنے منہ بولے بیٹے سیدہ زید کی بیوی سیدہ زینب سے نکاح فرمایا، اور اس بات کا بالکل خیال نہ رکھا کہ دنیا کیا کہے گی، حالانکہ تفاسیر پڑھ لیں کہ کیا کیا ہوا، مگر وحی الہی پر عمل کر کے چھوڑا۔ لوگوں نے بڑیاں تباہیاں مچائیاں، گلاں کرتے تھیاں، جس طرح اج کل ہوندا نا فیس بک دی دنیا وچ، انہوں نے بڑیاں گلاں کیتیاں، لیکن سرکار نے وحی الہی، کیونکہ قرآن تو حکم آ گیا اسی طرح دل دی راز جاننا شادی کر لے تے کر لیتے۔ دوسری طرف خانہ کعبہ کو گرا کر بنائے ابراہیمی میں تعمیر کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کہندے میرا دل کر رہا ہے خانہ کعبہ ٹھا دا تے جس طرح حضرت ابراہیم دی ہگے سے نا، جس طرح انہوں نے بنایا سی اس بنیاد تے بناواں، میرا دل کہتا ہے انج کراں، لیکن میں تیری قوم کو ڈر لگتا ہے، اے کی کہے گی، ایک جگہ اتنے عمل کر رہے کہتا ہے تو ڈرے نہیں، تو ایک جگہ کہندے نے کہ میں چاہنا وا لیکن میں چاہنا کہ ایسا کیتا جائے کہ میری قوم تو ڈر لگتا ہے، اتنے ڈرن کی گل آ رہی۔ اے سرکار دو عالم علیہ السلام دا اپنا اجتہاد، اپنا معاملہ سی کہ حالے اے کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی مجتہد نہیں ہوندا، نبی مجتہد نہیں ہوندا، کیونکہ مجتہد ہونا ہو رہے کہ قرآن و سنت اجتہاد کرنے والا، میرا نبی او اجتہاد تو مجتہد تو پرے وے، او دا فیصلہ اللہ دا فیصلہ ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسے نبی نو مجتہد نہیں کیا جاتا کہ سرکار نے جو اجتہادی غلطی کی، سرکار نے کوئی غلطی نہیں کی، سرکار دی غلطی تو بھی قانون بنتے ہیں، سرکار دی غلطی تو بھی قانون بنتے ہیں، غلطی دا مطلب ہے کہ کوئی سمجھدا پیا وہ قرآن و سنت ہی ہوئے گا۔ ہن دو چیزاں سمجھایا کہ ایک دفعہ ڈر لگتا پیا تو ایک دفعہ دنیا دی پرواہ نہیں کیتی۔ مثال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاہد الکفار والمنافق واغلظ علیہم، یعنی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ ایک طرف تو اس حکم خداوندی کا تقاضا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ سختی کی جائے، اور دوسری طرف آپ نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ ایک بات قرآن کی کہنا پہ چھڑنا نہیں گردنا لا دیو، تو دوسری طرف عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی، ٹھیک ہے جی۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا منافقین کو قتل کر دیا جائے، مگر آپ نے بات منظور نہیں فرمائی کہ لوگ کی کہیں گے کہ نبی اپنے صحابہ نہیں قتل کردا پیا، حالانکہ یہ دونوں گلاں متضاد سن، قرآن اور سرکار دی گل، لیکن سرکار نو گل پتہ سی کہ میں کس طرح چلنا ہے۔ ایسے ہمارے سرکار دی گل نو کوئی ادھر لائیے کوئی ادھر لائیے، جس طرح صحابہ کرام پڑھے یا صحابہ کرام پھر ساڈے نال دے سن نا، انج کرتے پے سن انج کرتے پے سن، جہاں مطلب ہے سن انہوں نے قرآن تو چھڑ کے اپنے تے لے آئے ہیں، وہ انہیں جنہ دی فضیلت سرکار نے بیان کی تیری نہیں کی۔ ایسے ہمارے سے کسی بھی صحابی نو وہ کیا کہتا ہے جنہ جڑے مرتد نہ ہوئے ہوں، جنہوں نے صحابہ کرام نے مرتد قرار دیتا انہوں کی گل نہیں کر رہے، ورنہ جڑا صحابی ہوئے گا اسی وہ دفاع کریں گے۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث اپنی جگہ، لیکن اس فرق کو سمجھنے کے لیے بھی مجتہدانہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ گل سمجھ آ گئی نا کہ چار امام بالکل ٹھیک نے، انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیتا ہے، اسی انہوں نے گل سمجھتے ہیں، انہوں نے کسی نے بھی قرآن و سنت کے خلاف گل نہیں کی۔ دوسرا سوال سی، کہتے دیکھو یہود و نصارہ کو ہم کافر کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا عبادت اللہ تعالیٰ کے تقرب و رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بزرگان دین کی قبروں کی پرستش اور ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں وہ بت پرستی کی طرح کافر و مشرک ہے۔ یہ انہوں نے سوال سی۔
انہوں نے کہا یہود و نصارہ کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی میں فرق ہے. سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی میں فرق ہے. اگر کوئی شخص کسی قبر کو یا غیر اللہ کو سجدہ عبادت کرے تو وہ قطعی کافر ہو جاتا ہے. کوئی نہیں مانے گا، کیسے انہوں اللہ سمجھ کے کر دے پہ، الہ سمجھ کے کر دے پہ. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر سجدہ سجدہ عبادت ہی ہو. میری بات غور سے سن یار، تو ہاتھوں سے انگلیوں سے کھیل رہا ہے، میرے ساتھ کھیلنا، میرے طرف بس دیکھنا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر سجدہ سجدہ عبادت ہی ہو. جو شرک حقیقی اور شرک جلی ہے، بلکہ وہ سجدہ تحیت بھی ہو سکتا ہے جس کا مقصد تعظیم کرنا، اور یہ سجدہ تعظیمی شرک جلی کے حکم میں نہیں ہے. فرق ہے. اگر انہوں بھی کہاں گے تو برابر نہیں آ سکتا. سجدہ تعظیمی شرک جلی شرک نہیں ہے گا، ناجائز ہے، گناہ ہے، کفر ہے، لیکن بندہ کافر نہیں ہوتا. جیسا نماز چھڑنا گناہ کفر، لیکن بندہ کافر نہیں ہوتا. اس طرح سجدہ تعظیمی نہ بندہ کافر نہیں ہوتا. سجدہ جڑا اسی وہ کر دیا الہ سمجھ کر، عبادت سمجھ، وہ کیوں ہوتا مشرک ہو جاتا. جس طرح نے کہا قرآن پاک میں سیدنا آدم کو فرشتوں نے سجدہ کرنے اور سید یوسف کو ان کے بھائیوں اور والدین کے سجدہ کرنے کا ذکر موجود ہے، اور اس کی مفسرین کے عظیم اکثریت نے سجدے سے معروف زمین پر ماتھا رکھنا لیا اور اس کو سجدہ تعظیمی ہی قرار دیا. اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرے تو وہ ہماری شریعت کے مطابق گنہگار ہوگا، لیکن اسے مشرک، کافر اور مباح الدم والمال قرار نہیں دیا جا سکتا. اور سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھنے والا اور اس کی وکالت کرنا بالکل ہمارا مقصود نہیں ہے کہ ابھی ٹھیک ہے، ایسے کہتے ہیں بھی غلط ہے، لیکن صرف فرق سمجھانا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال انہوں نے کیا، جب سیدنا عمر کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ وادیہ حدیبہ میں شجرۃ الرضوان کے پاس جا کر نمازیں پڑھتے ہیں تو سیدنا عمر نے اس درخت کو ہی کٹوا دیا کہ آئندہ خدا نہ خواستہ لوگ اس درخت کی پوجا نہ شروع کر دیں. سلطان کا مقصود یہ تھا کہ قبے گرانا جائز ہے، کیونکہ انہوں نے درخت کٹوا دیتا سی. شبیر احمد عثمانی صاحب نے جواب دیا کہ اگر ان کا بنانا صحیح نہیں بھی ہو، کہ نہیں بنانا صحیح جیسا میں آگے کہیں، تو ہم قبوں کو گرا دینا بھی صحیح نہیں سمجھتے. ہم ان کو گرا دینا بھی صحیح نہیں سمجھتے، کیونکہ امیر المومنین ولید بن عبد الملک اموی نے حاکم مدینہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو حکم بھیجا کہ امہات المومنین کے حجرات مبارک کو گرا کر مسجد نبوی میں توسیع کی جائے. اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے دوسرے حجرات کو گراتے ہوئے سیدہ عائشہ کا حجرہ بھی گرا دیا، جس سے حضور سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر کی قبریں ظاہر ہو گئیں. تو اس وقت حضرت عمر بن عبد اتنے روئے کہ ایسے روتے کبھی نہ دیکھے گئے تھے، حالانکہ حجرات کو گرانے کا حکم بھی خود دیا تھا. پھر سیدہ عائشہ کے حجرے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور وہ حجرہ مبارک دوبارہ تعمیر ہوا. ٹھیک ہے جی. اس بیان سے میرا مقصود قبروں پر گنبد بنانے کی ترغیب دینا نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ قبراں کا تعلق سارے دل نال ہے. بڑا سی ٹچیاں اس بارے اور ادا لوگاں چ اثر ہے، تاثیر ہے. جو اس وقت حضرت عبد العزیز بھی، عمر بن عبد العزیز بھی بہت روئے، اس وقت کے عالم اسلام کی آپ سے ناراضگی سے ظاہر ہے. کہ سیدنا عمر نے درخت کو اس خطرے سے کٹوا دیا تھا کہ جاہل لوگ آئندہ چل کر اس درخت کی پوجا نہ شروع کریں. مان لینے بیعت رضوان ہوئی 6 ہجری کدو ہوئی 6 ہجری، اور حضور دا وصال ہوئی 11 ہجری. کس نے درخت نہیں کٹوایا؟ آپ کے بعد خلیفہ اول کے بعد خلافت کے 2.5 سال بعد بھی گزرے، لیکن درخت کس نے نہیں کٹوایا. اس کے بعد سیدنا عمر کی خلافت راشدہ قائم ہوئی، لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ اس 10 سالہ خلافت کے کون سے سال میں اس درخت کو کٹوانے کا ارادہ کیا. گویا کہ انہوں نے اپنی ثواب دید سی کہ انہوں نے یہ کام کیتا، لیکن یہ گنبد صدیوں تو چل رہے، صدیوں سے چل رہے، اور 14ویں صدی میں بھی کوئی آدمی کی پرستش کرتا ہوا نہیں دیکھا گیا. کوئی قداس جو نہیں پرستش کرتا ہے. مقدس مقامات تسی کہندے ہو اگر نہیں ہے گا، انہیں مثال دیتی کہتے ہیں حدیث معراج، حضور حدیث تے مطلب معراج تے جا رہے تھا، جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو 4 جگہ براق سے اتر کر نماز پڑھوائی. پہلے مدینہ منورہ میں کہتے ہیں ذرا نماز پڑھ لو، نفلی نماز. پوچھا گیا یہ کیا کہتا ہے ہجرت کرنے دی جگہ ہے. دوسرا جبل طور دے ہوتے
کہ یہاں کہا کیا یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا تھا, اتنے نماز پڑھوائی. پھر مسکن سیدنا شعیب علیہ السلام, اور چوتھے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, نسائی شریف کی حدیث پاک, یہ 4 جگہ تے نماز پڑھوائی انہوں نے. پھر انہوں نے دلیل تھی اگر جبل طور پر حضور سے نماز پڑھوائی گئی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ساتھ کلام کیا تھا, تو جبل نور پر ہم کو نماز سے کیوں روکا جائے کہ وہاں پر کلام بھی تو کیا گیا نا, قرآن اترا ہے. اگر اتنے پڑھائی جا سکتی تو اتنے بھی اسی پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے. مسکن شعیب علیہ السلام پر حضور سے نماز پڑھوائی گئی تو کیا غضب ہو جا گیا کہ جو ہم مسکن حتیجۃ الکبریٰ علیہ السلام پر 2 نفل ادا کر لیں. اگر مسکن شعیب تک پڑھی جا سکتے اتنے بھی پڑھے جا سکتے, جہاں حضور نے اپنی مبارک زندگی کے 28 نورانی سال گزارے. جب بیت الحم جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں سے پر 2 رکعت نماز پڑھائی, تو امت محمدیہ کیوں نہ جہاں سرکار پیدا ہوئے وہاں پر 2 نفل پڑھے. کیونکہ طبرانی شریف نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے بعد مقام مولد نبی کریم کو کائنات ارض کا نفیس 3 ٹکڑا قرار دیا جیسے سرکار پیدا ہوئے. مسکن شعیب علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پناہ لی تھی, تو اس جگہ آپ سے 2 نفل پڑھوائے گئے, تو کون سی قیامت پر ٹوٹ پڑے گی جو ہم لوگ غار ثور پر جہاں 3 دن پناہ لی تھے نفل پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. سلطان نے جدو جواب سنیا نا سناٹا چھا گیا, وہ تو کوئی حل کوئی نہیں سی. کہنا اچھا جڑا نا یہ جواب میرے نا علماء ذرا سوچ کے دے دیں گے. اور انہوں نے شرط لائی سی, انہیں کیا بادشاہ سلامت اونی دیر تک محفل چلے گی نہیں کہ تو بیٹھا رہے گا, شرط ہے وہ, میں جواب داں گا اوتھے حل کڈو تو پھر کام کریں گے. پھر انہوں نے ضرورت نہیں پئی گنبد ٹھان دی. یہ شبیر احمد عثمانی اس وقت کے ہیں جس وقت یہ دیوبندی اور اس کا بھی رولا نہیں ہے, یاد رکھیے گا. وہ یہ بعد میں زیادہ بنے. اس وقت وہ کہتے ہیں 4 اہل سنت علماء نے اسے باہر کر دیتا ہے, دیوبندی سمجھ کے نہیں کھڑیا, دیوبندی کا رولا بعد ہے. انہوں نے کہا اہل سنت 4 علماء سے باہر کر دیتے ہیں, اے کافر نے. لیکن اے شبیر احمد عثمانی جڑے نا انہوں سارے ہی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں تو بریلوی بھی مانتے ہیں. اے دیوبندی جڑے بھابی ہو گئے نا وہ انہوں کا نام نہیں لین گے, کیونکہ وہ سمجھنے گے کہ انہوں نام لینا نا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ورنہ اے گریٹ لوگ نے, اے گریٹ لوگ نے, انہوں دی وجہ نال ساڈے نبی دا گنبد نہیں گریا. ان کو غلط سمجھ آئی ہیں. یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ شوال کا مہینہ جو ہوتا ہے نا, اس میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں. ساری نسلوں کو پتہ ہوئے کہ گنبد ہے گئے سن ٹائے گئے نے, اور جو ٹھان والے سن وہ وہابی لوگ سن. اسی یہ نہیں کہتے بناؤ, جو بنتے پے نے وہ بھی غلط بنتے پے نے, صحیح نیت نہ نہیں بنتے پے پیسہ کمان واسطے. جس طرح ایک مزار تے 4 عرس ہو رہے ہیں, ایک پتر علیحدہ کردا, وہ علیحدہ کردا, وہ علیحدہ کردا, وہ علیحدہ کردا, وہ سارے علیحدہ علیحدہ کر دیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے مریداں کو پیسہ اکٹھا کرنا. یہ دور جو چل رہا ہے نا, اس میں ایک ہی بات ہے, میرے نبی نے فرما دیا, یاد رکھو, میرے نبی نے فرماتا ہے کہ میری امت کی آزمائش مال ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. سب لڑائی مال دی, سب لڑائی دکھاوے دی, سب لڑائی ریاکاری دی جو اتنے چلتی پی. سب تو زیادہ لڑائی جو چل رہی ہے نا وہ مال دے اتنے چلتی. اور اسی کرتے کہ میں مال دی دوڑ چ نہیں, تو کہڑا کپڑا پایا سی شادی دے, میں پایا, تو کہڑا پایا سی, میں پایا سی. اللہ واسطے تو کوئی پاندے نہیں پیا. اسی ریاکاری, چلاکیاں, مکاریاں, اشاریاں اپنے پیسے ضائع کیتے ہیں. جہاں مطلب ہے یہ گل یاد رکھنا, اور ایسے جو نکلنا بہت ہی مشکل. میں کہنا بڑھیاں چھڑ دیو, آپ نکل آؤ. وہ نہیں نا نکل سکتے, تسی تو بچو. میں ایک قانون بنا لیتا ہے, جڑے بالغ نے نا انہوں نے میں آزاد کرتا, بھائی تاری اپنی مرضی. میں ایک سٹینڈرڈ بھاج میں اج میں انہوں نے دعوت دیتی اتنے جانا ہے کہ کہتا ہے تیل مہندی ہے, یعنی بہن دی بیٹی دی. میں کہا یار سوری میں نہیں آنا. میں دعوت دیتی سائیں اتنے جانا ہے کتنے ہفتے نو ملک وال. میں 8 گھنٹے کا سن کے یار میں نہیں جانا, میں ہور کام بڑے کرنے, میں تھکنا نہیں چاہتا. کوئی نہ ضروری نہیں ہے گا, وہ جا رہے آپ ہی سنبھال لے گا. اگر ساری گدیاں نے سنبھالنی نا نہیں, سچی مجھے نہ سمجھ نہیں, سچی مجھے نہ سمجھ, گدی سنبھال لینا تو نہیں پتا چوڑے ہو جائیں گے سارے سارے. پڑھے لکھے نہیں ہو گئے. پھر انہوں نے کہنا فتویٰ میرے حق چ دیں,
ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਫਤਵੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਫਤਾਵੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੱਲੇਗਾ ਬਾਸੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਨੂ ਬਾਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ फतावे बासिया चलेगा। तो वैसे ये बातें बता रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि यार कम से कम शामिल हो। आज़ाद हो गए ना यार, थोड़ा जिहा आज़ाद रहन दिओ। मैं तुहानूं आज़ादी देना, तुसीं मैनूं आज़ादी दे दिओ। जिहड़ी चीज़ तो मैं समझना कि यार जाना चाहिए, मैं रोज़ जावांगा। जिथे मैं समझना कि यार दोस्तां दी इज्जत बनदी, मैं चला जावांगा। जिथे पता यार नॉर्मल केस, कोई गल नहीं, कुछ नहीं होंदा, की फर्क पैंदा, कोई गल नहीं। किसी जगह तो कल्ला भी जाना पे, मैं कल्ला भी चला जाना। यह नहीं कि सारी जमात ही नाल चले, कल्ला भी चला जावांगा। एक कल्ले शेर के बराबर है। अभी ये वकार की दादी फोत हुई तो उन्होंने चलेसा रखा हुआ था। मैं घर में तुम आराम करो, मैं होके आना। मैं लेता, बाद में लेता, उमर में लेता, मैं आओ चलाओ चलिए। लाजमी कि बुढ़िया जाना लाजम है, अभी होके आने। ठीक है, इन्हें कुरान पाक की तलावत की थी, उमर ने नात पढ़ी, मैं धड़ल्ले ने तकरीर की थी, दुआ की थी, घर आ गए। दस के आए भाई खाना असीं नहीं जे खांदे। इन्ना तो फिर सुनो ना, सानू दावत देंदे हो तो असीं भी अपनी मनवानी है। आ गए तुहाडी गल दे उत्ते, सारे आ गए, पूरा खानदान इकट्ठे होके आ गए, एक 100 के बराबर है। ठीक है, लड़ाई काहदी है? कोई लड़ाई नहीं, अलहमदुलिल्लाह। काम करके दिखाना है। सही वक्त बहुत छोटा है, काम वड्डे ने। साडा बदलना बहुत लाजम है, साडा बदलना बहुत लाजम है। सोचा के इन्ने दरवाजे साडे खुले होने चाहिए नेकी वाले कि हर वक्त दे सानू अच्छा अच्छा मशवरा देने वाले साडे मौजूद होने नाल। जो तुहाडी अकले सलीम तुहानू अच्छे मशवरे देन लग पे ना, चालां चलनियां सिखा दे, समझ लो काम बन गया। फिर इंशाल्लाह काम बन गया, फिर ताबड़ तोड़ हमले करांगे, छड्डांगे नहीं। इक्को तो जिंदगी मिली है यार, बार बार थोड़ी मिलनी है। असीं किहड़े हिंदू हाँ कि 7 जन्म, साडे कोई जन्म जुर्म नहीं जे। असीं इक्को दफा पैदा होंदे तो मर जाते हैं, तो इक्को जिंदगी च अच्छा करके जावांगे ना, अच्छा परफॉर्म करांगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह रहमान रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन बिरहमतिका या रहमान राहिमीन। सवाल